ولا بطاعات احتراما للفروجی، اور لین دین سے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے شرمگاہوں کی احترام کی وجہ سے۔ وشریط سماع کل من العاقدین لفظ الآخری، اور عاقدین میں سے ہر ایک کا سننا شرط ہے دوسرے کے لفظ کو، لیتحقق رضاہما، تاکہ دونوں کی خوشنودی متحقق ہو جائے۔ وشریط حضور شاہدین حرین او حر وحرتین مکلفین سامعین قولہما معا علی الاصح، اور دو گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے، اور وہ دونوں آزاد ہوں، یا ایک یعنی دونوں آزاد مرد ہوں، حرینی دو آزاد مرد ہوں، یا ایک آزاد مرد ہو اور دو عورتیں آزاد ہوں، مکلفینی دونوں مکلف ہوں، سامعینی دونوں عاقدین کی بات کو ایک ساتھ سن رہے ہوں، اگر الگ الگ سنا ہے تو نکاح نہیں ہوگا، علی الاصح صحیح مذہب کے مطابق۔ فاہمین انہ نکاح علی المذہبی، دونوں سمجھ رہے ہوں کہ یہ نکاح ہے مذہب کی صحیح مذہب کی بنیاد پر، یعنی اگر نکاح کے الفاظ کا مطلب وہ نہیں سمجھتے ہیں جو جن دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے تو اب نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دونوں سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ عربی میں الفاظ کہے جائیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ نکاح کے لیے مستعمل ہوتے ہیں تو اب نکاح ہو جائے گا۔ مسلمینی دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، ایسا نہیں غیر مسلم کی موجودگی میں ایک مسلمان کا نکاح ہو جائے۔ لنکاح مسلمتین، دونوں مسلمان ہو مسلمہ عورت کے نکاح کے لیے۔ ولو فاسقین او محدودین فی قذف، یہ جو کہا مسلمان عورت کے نکاح کے لیے، یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ غیر مسلمہ عورت کے نکاح کے لیے غیر مسلم گواہ کافی ہیں۔ ولو فاسقین، چاہے وہ مسلمان فاسق ہوں یعنی گنہگار ہوں، او محدودین فی قذف، یا محدود فی القذف ہوں۔ محدود فی القذف کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی زنا وغیرہ کی، اور شریعت نے اس کو سزا دے دی، حد جاری کر دی، تو اب اس کو کہا جائے گا محدود فی القذف۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حد جاری کر دی گئی ہے تو اب ایسے لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ او اعمیین، یا دونوں نابینا ہوں تو ان دونوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ او ابنی الزوجین، یا زوجین کے دو بیٹے ہوں، یعنی زوجین کے دو بیٹوں کا حاضر ہونا شرط ہے۔ یہ اصل میں شریطہ حضور شاہدین، یہاں اس کا عطف ہے، تو اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ زوجین کے دو بیٹوں کا موجود ہونا یہ شرط ہے گواہ کے طور پر۔ اس کی شکل یہ بنے گی بھئی جب دونوں عاقدین ہیں، دونوں زوجین ہیں، ان دونوں کے بیٹے کہاں سے آگے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کی شادی ہو رہی ہے دوسری، اور پہلی شادی سے بچے ہیں، اب ان کی ہی موجودگی میں یہ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک نے نکاح سے انکار کر دیا بعد میں، مثلا ان دو بیٹوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول تو کر لیا، اب ایک انکار کر رہا ہے، مثلا شوہر نے انکار کر دیا کہ نکاح نہیں ہوا، یعنی نکاح میں نے کیا ہی نہیں ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نکاح تو ہو گیا، دونوں بیٹے موجود تھے۔ اب یہ چاہے شوہر کے بیٹے ہوں یا بیوی کے بیٹے ہوں، بہرحال تو اب اگر عدالت میں ان دو بیٹوں کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو ان دونوں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو نکاح منعقد تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں اگر نکاح کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنوں کی گواہی چلتی نہیں۔ یہ دھیان رکھنا، اپنوں کی گواہی چلتی نہیں۔ دیکھیں ضابطہ یہ ہے کہ فرع کی گواہی اصل کے حق میں اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ یعنی نقصان کے حق میں تو قبول ہو جاتی ہے، فائدے کے حق میں قبول نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ تو یہ فرع ہیں بیٹے اور اصول ہیں ماں باپ، تو اب ماں باپ کے حق میں اولاد کی گواہی عدالت میں نہیں چلے گی، لیکن ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا، یہ دھیان رکھنا۔
اس لیے اگر نکاح ثابت کرنا پڑے عدالت میں تو گواہ دوسرے ہونے چاہیے، او ابنی احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک کے دو لڑکوں کا موجود ہونا شرط ہے، یعنی زوجین میں سے کسی ایک کے دو لڑکے ہیں اور وہ گواہ بن رہے ہیں تو اب نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہاں عدالت میں گواہی کی ضرورت پیش آ گئی تو اب اپنے اصول کے حق میں نکاح نہیں ہوگا، یعنی اپنے اصول کے حق میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ لڑکی کے بیٹے ہیں، دونوں حقیقی بیٹے ہیں دوسرے شوہر سے، اب یہ نکاح کر رہی ہے، اس سے دوسرا نکاح ہو رہا ہے۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد اس ثانی شوہر نے انکار کر دیا، اب قاضی نے کہا لڑکی سے کہ بھی تم گواہ لاؤ، تو وہ اپنے لڑکوں کو گواہ بنا کر لے آئی کہ ان دونوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا، تو قاضی ان کی گواہی کو رد کر دے گا اور یہ کہے گا کہ دوسرے گواہ لاؤ، چونکہ تمہارے بارے میں ان دونوں کی گواہی نہیں چلے گی، چونکہ یہ لڑکی کے بیٹے ہیں۔ اچھا، لڑکی کے بیٹے اگر شوہر کے حق میں گواہی دے دیں، چونکہ شوہر کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد میں اتنا ہوگا کہ وہ بیوی کے بیٹے ہیں، شوہر کے اب بھی نہیں ہیں بیٹے وہ، تو اب اگر وہ عدالت میں جا کر شوہر کے حق میں گواہی دے دیں، یعنی اپنی ماں کے شوہر کے حق میں اگر وہ گواہی دے رہے ہیں تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی، چونکہ وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، شوہر کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس عورت کے بیٹے ہیں۔ تو فرع کی گواہی اصل کے حق میں نقصان کے بارے میں تو قبول کی جائے گی، فائدے کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اب جو عورت نے کیس کیا ہے یا مرد نے کیس کیا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا اور عورت کہہ رہی ہے نکاح ہو گیا، تو اس میں فائدہ ایک اعتبار سے یہ ہے کہ جب عورت کا نکاح ثابت مان لیا جائے گا تو عورت کو نفقہ بھی ملے گا، سکنا کا بھی انتظام ہوگا، تو ساری کی ساری سہولیات، یہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد کے ذمہ آ جائیں گی، تو اس میں تو عورت کا فائدہ ہے۔ تو فائدے کے حق میں فرع کی گواہی اصل کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن نقصان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں نقصان کی بات آ جائے اور اس کے بیٹے ہی یعنی فرع جو ہے اپنے اصل کے بارے میں گواہی دے دیں، اصل کے حق میں گواہی دے دیں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ان کے حق میں گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اس کو ذہن میں رکھنا، یہ مسئلہ تھوڑا سا یعنی کیا کہتے ہیں، مطلب اس کا ذرا تھوڑا سا ایسا ہی ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھنا۔ وَإِلَّمْ يَثْبُتِ النِّكَاحُ بِهِمَا بِالْإِبْنَيْنِ، اسی کو یہاں سمجھایا ہے، اور اگرچہ نکاح ان دونوں سے ثابت نہیں ہوتا، دونوں سے مطلب بالابنین، یعنی دونوں بیٹوں کی وجہ سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ ہاں، ان ادعا القریب، اگرچہ قریب دعویٰ کرے، کما صح نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین، یہاں سے انشاءاللہ کل کو پڑھا دیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھو تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا یعنی زیادہ سبق نہیں ہے، اس کا ذرا تھوڑا دوبارہ ترجمہ دیکھ لو۔ ولا بطاعات احتراما للفروج، اور شرمگاہوں کے احترام کی وجہ سے، لین دین کی وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ وشرط سماع کل من العاقدین لفظ الآخر، اور عاقدین میں سے ہر ایک کا سننا دوسرے کے لفظ کو شرط ہے، لیتحقق رضاہما، تاکہ ان دونوں کی رضامندی متحقق ہو جائے۔ وشرط حضور شاہدین حرین او حر وحرتین، اور دو گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے، دونوں آزاد ہوں، دونوں آزاد مرد ہوں، یا ایک آزاد مرد ہو اور دو آزاد عورتیں ہوں، مکلفین سامعین قولہما معا، دونوں مکلف ہوں، دونوں عاقدین کی بات کو ایک ساتھ سننے والے ہوں اصح قول کے مطابق، فاہمین انہ نکاح علی المذہب بحر، دونوں کے دونوں اس بات کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ نکاح ہے مذہب یعنی مختار مذہب کے مطابق، مسلمین لنکاح مسلمت،
دونوں مسلمان ہو مسلم عورت کے نکاح کے لیے، یہ شرط ہے مسلم عورت کے نکاح کے لیے، غیر مسلم کے لیے مسلمان ہونا، گواہوں کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ ولو فاسقین او محدودین فی قذف، اور اگرچہ دونوں فاسق ہوں یعنی گنہگار ہوں، یا دونوں محدود فی القذف ہوں، یا دونوں نابینا ہوں، او اعمیین، یا دونوں نابینا ہوں، او ابنی الزوجین، یا زوجین کے دونوں لڑکے ہوں، او ابنی احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک کے دو لڑکے ہوں، وَإِن لَّمْ يَثْبُتِ النِّكَاحُ بِهِمَا، اگرچہ نکاح ان دونوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے بالابنین یعنی دونوں لڑکوں کی وجہ سے۔